اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 81۔ بلا کیوں نہیں، من جس بندے نے کاسبہ کمایا، سیئہ کوئی بھی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ اس کی خطاؤں نے، برائیوں نے، غلطیوں نے، گناہوں نے، فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالد کا معنی ہمیشہ رہنا ہوتا ہے۔ بمحاورہ ترجمہ دیکھیں، ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بلا کا معنی ہوتا ہے کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، تو یعنی پیچھے جو ذکر ہو رہا ہے کہ ہمیں چند دن آگ چھوئے گی تو اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے، اللہ فرما رہا ہے ہاں کیوں نہیں، من کاسبہ جس نے کمایا۔ یہ کاسبہ جو لفظ ہے یہ نفع کے لیے آتا ہے، کمانے کے معنی میں آتا ہے، جو نفع کے لیے کمائی کی جاتی ہے، جیسے القاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو کسب کا معنی ہوتا ہے نفع کے لیے کمانا، اور یہاں پر لفظ کسبہ کا جو مفعول بنایا ہے سیئہ ہے، جس بندے نے کمایا سیئہ کوئی برائی کوئی گناہ، تو یہاں بطور استہزاء اللہ فرما رہا ہے، یہ ایسے جملہ ہے کہ جیسے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ خوشخبری دے دو ان کو دردناک عذاب کی۔ اب دردناک عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، یہ بطور استہزاء یہ جملہ آتا ہے، اور اس کے بعد لفظ ہے سیئہ فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خطیہ لفظ فرمایا ہے کہ جس نے کمایا برائی کو تو وہ گھیر لیا اس بندے کو اس کی خطاؤں نے۔ خطا سے کیا مراد ہے؟ اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد شرک ہے، اور کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ کفر مراد ہے، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ گناہ کبیرہ مراد ہے، ایسا گناہ کبیرہ جس کے بعد اس نے توبہ نہ کی ہو۔ یہ تین قول میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو اگر اس آیت پر غور کیا جائے، اللہ فرماتے ہیں ہاں کیوں نہیں، جس نے برائیوں کو کمایا اور اس کی گناہوں نے اسے گھیر لیا تو وہ کیا ہے؟ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی آیت سے معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے زمانے میں تھا اور بعد میں بھی رہا ہے، اب تک رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں اس آیت میں خطیہ کہ اس کے گناہوں نے گھیر لیا پس وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں آگ میں، تو وہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے والا ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں رہے گا۔ ہمارا اہل سنت کا موقف یہ ہے، مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اپنی سزا بھگت کر وہ کبھی نہ کبھی جنت میں واپس آ جائے گا۔ گناہ کبیرہ کفر کا باعث نہیں بنتا، اور یہاں پہ لفظ ہے اس کے خطیہ نے گھیر لیا، تو جس دل میں ایمان ہوگا وہاں تو کم از کم گناہ نہیں ہوگا نا، ادھر ادھر سے گھیر لیا ہوگا، وہ جگہ تو باقی بچتی ہے۔ اس لیے میں نے تین معنی کیے ہیں، کفر، شرک اور ایسا گناہ کبیرہ جس کے بعد توبہ نہ ہو۔ بہرحال سمجھنے کی یہ باتیں ہیں۔ مولاي صل